وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين شب جمعہ محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ چلے آقا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى أسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بالكنارة الصلوات الله شب جمعہ ہے اور حضور مکرم کا فرمان ہے کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے یہ حضور مکرم کا ایک مزاج تھا ہدایت کا طریقہ تھا کہ ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت آلریڈی مسلمانوں کے دماغوں میں اسٹیبلش تھی یعنی جسے مسلمان پہلے سے بافضیلت سمجھتے تھے اس فضیلت کو جوڑ دیا علی ابن ابی طالب کے ساتھ سن لیجئے گا یعنی شب جمعہ کی عظمت کے قائل تھے مسلمان تو حضور نے فرمایا کہ اے علی شب جمعہ کو باقی راتوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی کو باقی انسانوں پر رمضان کی فضیلت کے قائل تھے فرمایا کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس
رمضان کے مہینے کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسان. شب قدر کی عظمت سے واقف تھے تو حضور نے فرمایا کہ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. شب قدر کی فضیلت بھی رمضان کی راتوں میں ویسی ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. میرے ساتھ آپ سورہ قل هو اللہ احد کی عظمت کو جانتے تھے. وہ فرمایا یا علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ توحید فی القرآن. اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے کہ جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 اسی خاطر ہے کہ مرحوم کے اصالِ ثواب پر الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے کہ 1/3 قرآن 1/3 قرآن 1/3 قرآن، یعنی پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کو. اس لیے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جاتی ہے. کہ علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. آپ کی محبت بھی 1/3 1/3 1/3 ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ کی محبت بھی سورہ قل هو اللہ احد کی طرح ہے. یعنی جو فقط دل میں محبت رکھے تو 1/3 ایمان پورا ہوتا ہے، عمل سے اظہار کرے تو 2/3 ایمان پورا ہوتا ہے، زبان سے بھی یا علی کہہ دے تو پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جو زبان سے بھی اقرار کرے اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو مولا علی کی محبت کو سورہ قل هو اللہ احد کو جوڑا رسول اللہ نے علی بن ابی طالب السلام کی محبت کے ساتھ. تو میں نے آپ کے سامنے کتنی مثالیں دی؟ رمضان کی مثال دی، شب قدر کی مثال دی، شب جمعہ کی مثال دی، سورہ قل هو اللہ احد کی مثال دی. ایک مثال اور سن لیں. فرمایا یا علی مثلک مثل الکعبہ. ہائے 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 ہائے، میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کہ علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. لیکن علی و کعبے میں ایک فرق ہے. اگر اللہ اپنے علی کو اپنے کعبے سے بڑھا دے تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، اعتراض ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ علی خود مولود کعبہ ہے، علی کعبے میں آیا ہے. اللہ نے کہا کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ ثواب ملے گا. کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. فرمایا علی الکعبۃ المستورہ. ایک اور حدیث سنا رہا ہوں، اس سے آگے پڑھ رہا ہوں. فرمایا حضور مکرم نے علی چھپا ہوا کعبہ ہے. دیکھو جو ظاہر کعبہ ہے وہ ایک جگہ پر ہے، لیکن جو چھپا ہوا کعبہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ کہ النظر الیہ عبادت. علی چھپے ہوئے کعبے کی کعبۃ المستورہ، اللہ نے علی کو چھپے ہوئے کعبے کی طرح رکھا ہے. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. والحج الیہ فریضۃ. جیسے کعبے کا حج کرنا واجب ہے، حضور نے کہا ویسے ہی علی کا حج کرنا واجب ہے. یعنی کیا؟ حج ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ علی کا قصد کر کے پہنچے ذات علی بن ابی طالب کی خدمت میں. دیکھو کعبے کا حج وہاں ہوتا ہے کہ جب طواف کر رہے ہوتے نا، علی کی ذات کا طواف کرو گے، ہائے 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 ہائے، میرے ساتھ بھائی مل کے سلوات دے تو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. صلی علی محمد آل محمد. تو یہ حضور کا مزاج تھا، حضور کا طریقہ تھا. میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھو علی اس ذات والا صفات کا نام ہے. کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟
کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث تواتر پہ پہنچی ہوئی ہے, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. لیکن جنت کے جوانوں کے سرداروں پر واجب ہے کہ وہ بھی علی کی اطاعت میں رہے. یہ میں فقط باپ ہونے کی حیثیت میں نہیں کہہ رہا, امام ہونے کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. ہاں, جنت کے سرداروں پر واجب ہے کہ علی کی ولایت میں رہیں. ہائے ہائے ہائے. اچھا, خالی خطابت میں نہیں کہہ دیا میں نے جملہ, امام صادق علیہ السلام کا کلام موجود ہے اس پر. صادق علیہ محمد جو خود اپنے وقت کے حسین ہیں, فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ. میں علی کی, بہت توجہ رکھنا, اولاد میں ہوں. امام صادق تو خود اپنے زمانے کے علی ہیں گویا. کہا میں علی کی اولاد میں ہوں, احب الی من ولادتی منہ, مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے. وجہ اتنی حسین بیان کی ہے کہ انسان جھوم اٹھے گا. کہا کہ مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے, اس لیے کہ علی کی ولایت پر ہونا اولاد میں ہوئے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا. پھر سے سننا, علی کی ولایت پر ہونا علی کی اولاد میں ہوئے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا, لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب جتنے وہ سید بن کے بیٹھے ہوئے جو علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہے, علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا. یقین جانو اس کا وہی انجام ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بیٹا ہونا اور بات ہے, اہل ہونا اور بات ہے. انہ لیس من اہلک, اللہ نے کہا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. بیٹا ہے, اہل نہیں ہے. ہر وہ کہ جو اپنے نام کے آگے سید لگا کے بیٹھا ہوا ہے, دیکھے اہل بھی ہے یا نہیں ہے, علی کی ولایت پر بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے نبی مکرم کہتے تھے, بار بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے, کنت نبیا وعدہ بین المائبتین, کنت نبیا وعدہ بین المائبتین. اس کو بار بار ریپیٹ کیا نبی مکرم نے, اور صحابہ کرام تھوڑا سا حیرت سے دیکھنے لگے. تقریباً جب 5-6 مرتبہ حضور مکرم نے کہہ دیا کنت نبیا وعدہ بین المائبتین, میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے, پانی مٹی کے درمیان تھے, صحابہ کرام کو تو تعجب ہوا کہ بار بار دوہرا کیوں رہے. بس اسی دوران شاہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. حضور کی زبان پر تھا کنت نبیا وعدہ بین المائبتین, علی کی زبان پر تھا وکنت ولیا وعدہ بین المائبتین. یا اللہ, دیکھو یہ کوئی غلوب نہیں ہے, یہ غلوب نہیں ہے. مولا علی کے ہمارے ہاں بھی ایک مشکل ہو گئی ہے. علی ابن ابی طالب السلام کے فضائل جو احادیث سے, صحیح احادیث سے اور آیات سے اس سے پہلے ثابت ہوں, اس کو بیان کرنے والا غالی نہیں ہوتا, ورنہ رسول اللہ کو کیا کہیں گے. اب غالی ہوتا ہے کہ جو, یا تو کوئی بھی نہیں کہتا شیعہ کہ علی کو بڑھا دے رسول اللہ سے, وہ شیعہ ہی نہیں. علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ بات عجیب تو نہیں لگی آپ کو؟ صحیح بات کہہ رہا ہوں نا. شیعہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں, علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. پہلے پر ہے اللہ, پھر ہے مصطفیٰ, پھر ہے مرتضیٰ. تو علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں, ایک خدا بڑا ہے, ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا.
اچھا یہ چونکہ ہمارے یہاں پر مطالعے کا تو خیر ایک رواج ہی ختم ہو گیا آہستہ آہستہ، اور واٹس ایپ اور فیس بک کا دین رہ گیا ہے، تو میں یہ آپ عوام سے کیا شکوہ کرنا، اب اپنی صنف سے بھی کیا کہے انسان کہ جو گزر جاتا ہے پورا پورا اشرا تو پتہ نہیں چلتا کہ آیات اور احادیث اور روایات اور اشعار وہ زمانے گزر گئے اب. لیکن آپ عربی اور فارسی اشعار پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا 700 سال پہلے جو شعرا لکھ کے گئے نا وہ مضمون آج بھی ڈر کی وجہ سے باندھ دیا جائے تو پتہ نہیں کوئی فتوی نہ لگا دے. 700 سال پہلے مولوی نے، مولانا روم، انہوں نے کیا کہا؟ تاصورت امکان جہان بود علی بود. فارسی اتنی لطیف ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے تو بہت لطف آئے گا. تاصورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان بود علی بود. مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبل و مقصود، آدم چو یکی قبل و مقصود علی بود. استاد زر احساس بے داؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود. آن نور خدائی کے در عبود علی بود. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت، عیسیٰ نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا نا. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت، آن نطق و فصاحت کے در عبود علی. تا صورت امکان جہان بود علی بود. کہا جب سے یہ عالم امکان ہے نا، جب سے یہ عالم امکان ہے تو میں مولا علی کا خطبہ ذہن میں آ رہا ہے، اس کے 2 جملے سناتا ہوں. کسی نے مولا علی سے حضور مکرم کے بارے میں پوچھا تھا، ان کے فضائل، تو مولا نے فرمایا کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. وہاں سے بات علی ہی شروع کر سکتے تھے. خدا کے قسم خدا تھا اور کوئی نہیں. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحوا ب24 و400 الف عام. یہ جو عربی سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ خدا تھا، اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا. کان اللہ ولا شیء معہ، اللہ تھا کچھ بھی نہیں تھا. تو پس اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. فخلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کب خلق کیا؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحوا ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے. 4,24,000 سال. اب یہ پتہ نہیں دنیا کے تو سال، دنیا تو تھی نہیں، وہاں کی کون سے سال ہیں یہ یا تو مولا جانے یا اللہ جانے. ہاں تو جب اپنے حبیب کے نور کو خلق کر دیا، فبقی واقفا بین یدی اللہ عز وجل یسبحہ ویحمدہ، تو وہ نور اپنے رب کے سامنے کھڑا رہا اور 1000 سال تک اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی حمد کرتے رہے حضور مکرم. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ. آپ کے کام کی بات اب کرنے لگا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا 1000 سال تک. پھر اللہ نے کہا یا حبیبی، اے میرے حبیب اور میری خاص مخلوق، انت المرید وانا المراد، تو وہ ہے جس نے ارادہ کیا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے. ولولاک لما خلقت الافلاک. دیکھو 1000 سال تک ایک نور عبادت کر رہا تھا اور ایک دیکھ رہا تھا. یہ کون چشمدید گواہ بن کر ہمیں سنا رہا تھا؟ تو بھائی تو بھائی دیکھو حدیثوں کو، روایتوں کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا. اس لیے اب تو میں دو میں سے سناتا ہوں. اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی،
تو میں نے کیا کیا پھر؟ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ تاصورت امکان جہان بود علی بود۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب سے عالم امکان ہے تب سے علی۔ تاصورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی۔ جب سے زمین، جب سے زمانہ، اس سے پہلے سے علی۔ مسجود ملائک کی شد آدم ز علی شد۔ آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ ز علی شد، علی کی وجہ سے ہوا۔ کیوں؟ آدم تو یہ کی قبلے و مقصود علی بود۔ آدم تو قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے۔ انشاءاللہ نجف اشرف جائیں، میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں۔ ذریعہ مطہر کے پاس اشعار لکھے ہوئے، میں نے نہیں لکھے وہ اشعار، اشعار لکھے ہوئے مولا علی کی ذریعہ کے پاس، جہاں تمام مجتہدین ہیں، جہاں آیت اللہ سیستانی ہیں، جہاں پر سارے بزرگ علماء ہیں، وہاں پر نجف اشرف میں امیر المومنین کے ذریعہ مطہر کے 7 اشعار لکھے ہوئے، جہاں کھڑوں کے زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں نا، جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے وہ منع کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مولا سے پھر آگے ہو جاتا ہے نمازی، تو وہاں اجازت نہیں دیتے، اس جگہ جا کے دیکھیے گا، وہاں پر امیر المومنین کے ذریعے کے ساتھ اشعار لکھے ہوئے۔ وہ اشعار کیا لکھے ہوئے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اے علی اگر آدم کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا، لما قیل للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کو سجدہ کریں، ولولا کا، اور اگر آپ نہ ہوتے، لولا کا مطلب تو پتہ ہے نا، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو، پتہ ہے یہ کہا تھا بڑے بڑے ہے جملہ سمجھ گئے نا؟ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یار اردو، اب اس سے زیادہ بہتر اردو سمجھنے والے تو مجھے ملیں گے نہیں شاید کراچی میں، تو میں اب آپ کی خدمت میں جملہ کہہ رہا ہوں، کسی نے کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ اب تک آپ ہلاک نہیں ہوئے ہیں۔ آدم جو یقی قبلے و مقصود علی وہ، آدم تو قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب۔ مولوی نے کہا ہے، یہ مولوی وہ نہیں کہ جو ممبر پر آپ کے سامنے آج مولوی آتے ہیں، مولانا روم کو مولوی کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، سب سے بڑے شاعر ہیں تقریباً۔ تو آدم جو یقی قبلے و مقصود علی بود۔ استاد میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں ورنہ تو بہت تفصیل ہو جائے گی۔ استاد حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے یا نہیں؟ تو ان کا کوئی استاد بھی تو ہوگا۔ پوچھ رہا ہوں خالی آپ سے، تب اس میں سے استاد زرہ ساز بے داؤد، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ہود علیہ السلام کے ساتھ کوئی نور تھا ایک۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا اور ان کی حکومت کو ان کی انگشتری میں رکھا تھا، تو وہ انگشتری جس میں وہ نگینہ تھا، اس نگینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ایک نور رکھا تھا جس سے وہ ملک عظیم پر حکومت کرتے تھے، تو خاتم کہتے اس نگینے کو، اسی لیے حضور کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین بھی ہے حضور، خاتم النبیین بھی ہے حضور، تم اور تم، کسرہ فتح زیر زبر، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ خاتم کہتے ہیں اینڈ کرنے والا، خاتم کہتے ہیں نگینہ، یعنی جہاں تمام انبیاء کے فضائل، نور، وہ سب آخر میں آ کے سمٹ جائیں ایک نبی میں، وہ ہے خاتم النبیین۔ ایسے ہی نا؟ تو اب حضور مکرم پہ مل کے صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی
تو خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدائی کے در عبود. اس میں بھی ایک نور خدائی تھا، اور وہ نور اللہ کے اذن سے نور علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت. عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے ماں کی گود میں کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا ہے. آن نطق و فصاحت کے در عبود. وہ جو نطق اور فصاحت تھی نا عیسیٰ علیہ السلام میں، وہ نور کس کا تھا؟ دیکھو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی رہ گئے. اب ہے میرے ساتھ؟ آن نور خدائی کے در عبود علی بود، آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود، آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. ہائے 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 ہائے، میرے اشعار نہیں ہے بھائی، میں یہ 700 سال پرانے اشعار ہیں. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. جب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، اندر شب معراج، تو معراج کے پردے میں اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود. یو علی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ایک نور چمکا. اللہ تو ظاہر ہوتا نہیں. دیکھو بات خالی خطابت میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں کوئی لفاظی کر کے بات کر کے چلا جاؤں، جب تک کہ اس کے پشت حدیث موجود نہ ہو. بحر الانوار میں یہ حدیث بصائر الدرجات میں اصل میں وہاں سے بحر الانوار میں آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ وہ علی بن ابی طالب السلام کا نور تھا، نہ. کروبین ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے، اور وہ عرش کے اطراف میں رہتی ہیں، اور وہ کروبین وہ در حقیقت آسمانوں پر اعلیٰ ترین محبان علی بن ابی طالب ہیں. ان میں سے ایک کروبی اگر ایک کا نور بھی سارے زمین والوں میں پھیلا دیا جائے تو سب اہل جنت ہو جائیں گے. یہ امام نے فرمایا. اس ایک کروبی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے نور کا جلوہ کریں. کہاں؟ طور پر. بنی اسرائیل کے قوم کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ارین اللہ، ہمیں دکھاؤ اللہ، ارین اللہ جاہرا، کھل کے اللہ دکھاؤ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو تمہیں کیا دکھاؤں؟ کہنے ہمیں تو دیکھنا ہے. اچھا دیکھنا ہے شوق سے تو 40 لوگوں کو جمع کرو. چلے 40 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہاں پر ایک نور چمکا. فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 لوگ مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہ نور کون سا نور ہے؟ ہائے ہائے ہائے، خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی اب تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی اب تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یو علی ہے میرے ساتھ. بس ایسی تو بات آہستہ آہستہ میں تمام کر رہا ہوں. تھوڑا سا آج زیادہ شاید ڈی ہائیڈریشن محسوس کر رہا ہوں، اس لیے اس سے زیادہ شاید. اور بہرحال باتیں تو بہت سی ذہن میں آ رہی ہیں. ایک بات کہہ کے پھر مصائب پہ جاتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. اس لیے وہ جو میں آپ کو خطبہ سنا رہا تھا نا مولا علی کا، 1000 سال تک نور مصطفیٰ اللہ کی عبادت کرتا رہا. اس کے بعد مولا نے فرمایا، یہیں سے میں رب دے کر آگے پڑھا ہوں. مولا نے فرمایا فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا. جب اللہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فصل اپنی تعریف سنی تو فَتَلَأْلَأَ نُورُهُ، ان کا نور اور روشن ہوا. جب باپ بچے سے کچھ کہتا ہے تو اس کا چہرہ اور کھلتا ہے نا. تو اللہ نے جب مصطفیٰ سے
ان کے نور کی عظمت بیان کی تو فتلعلع نورہ، ان کا نور اور روشن ہوا، وارتفع شعاعہ، ان کی شعاعیں اور بلند ہوئی، وخلق اللہ من نورہ 12 حجابا، اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولھا حجاب القدرہ ثم حجاب العظمہ ثم حجاب الہیبہ، قدرت کا حجاب تھا، عظمت کا حجاب تھا، ہیبت کا حجاب تھا، یہ سے حجاب ہوتے ہوتے آخری حجاب شفاعت کا حجاب تھا. پھر اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کے نور کو کہ وہ حجاب قدرت میں داخل ہو جائے، تو حجاب قدرت میں داخل ہوئے. 12,000 سال تک مصطفیٰ کا نور حجاب قدرت میں رہا اور 12,000 سال تک پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اس کے بعد پھر ایک اور حجاب میں پہنچے، 11,000 سال تک وہاں رہے. پھر ایک اور حجاب میں سبحان ربی عالم السر و اخفا، آپ کا نور یہ پڑھتا رہا کہ پاک ہے وہ پروردگار جو چھپی ہوئی باتوں سے بھی جاننے والا ہے، عالم ہے، اور جو ظاہر باتیں ان کا بھی جاننے والا اور عالم ہے. پھر ایک اور حجاب، پھر ایک اور حجاب، پھر ایک اور حجاب، یہاں تک کہ حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک حضور کا نور رہا اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتا رہا. اس کے بعد اللہ نے 12 حجابوں کے بعد اس نور کو نکالا اور فخلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نور. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے نا؟ اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے مزید نور کے 20 سمندروں کو خلق فرمایا. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد حضور کا نور پہلے علم کے سمندر میں آیا، پھر دوسرے علم کے سمندر میں آیا، پھر اس تیسرے علم کے سمندر میں آیا. ہر ایک کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر، ہر سمندر کا نام بھی موجود ہے، کتنے ہزار سال تک حضور کا نور کہاں رہا یہ بھی موجود ہے. یہ علم کے سمندروں سے ہوتے 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 جب کوئی انسان سمندر سے نکلے تو قطرے بہتے ہیں. ساتھ دینا میرا بہت خستگی میں سے. فقطرت منہ قطرات، کچھ قطرے بہنا شروع ہوئے. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. دیکھو شان مصطفیٰ سننی ہے نا اگر، تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو. 40 سال بعد نبی ماننے والوں کو کیا پتا، ہاں 40 سال بعد نبی ماننے والوں کو کیا پتا کہ کون کس شان پر، کس بندگی کی کس منزل پر تھا اور نور کی کس کیفیت اور کس منزل میں تھا. یہ تو علی ابن ابی طالب کا کلام ہے تو ہم جان پائے. میں بالکل بات کے اختتام تک آ گیا ہوں. یہ جو 40 سال بعد نبی ماننے والے ہیں، دیکھو جب ایام اعزا ختم ہوں گے تو ہمارے مسلمان بھائی ہم سب مل کر عید میلاد النبی مناتے ہیں. ٹھیک ہے، منانا بھی چاہیے عید میلاد النبی. میں کہتا ہوں عید میلاد النبی تو منانے کا حق ہی اسے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند کر صلوات. ابھی اگر آپ نبی نہیں مان رہے تو عید میلاد النبی کیوں کہہ رہے؟ نبی کی ولادت کی ابھی تو نبی ہے نہیں. اگر 40 سال بعد بنیں گے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جی. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے نبی ہے نا، سب سے خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. اللہ اکبر. تو ابو طالب صاحب کی گود، اب وہاں اللہ نے نبی بھیجا تو فخلق اللہ. اب ایک سوال کر رہا ہوں بس اور یہاں سے میں مصائب پہ جا رہا ہوں. دیکھو حضور کے نور اطہر سے، وہ نور کے قطرے تھے، اب ان کا جسم اس وقت تھا، جو بھی کیفیت تھی میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال قطرے بہے. مارکیٹ میں کہیں دیکھا ہے کہ کسی کا پسینہ بک رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی کا پسینہ بکتے ہوئے؟ نہیں. کہ پسینہ ایک یعنی بے قیمت سی شے ہے نا، جس کے پسینے کی قیمت یہ ہے کہ اللہ نبی بنائے. حضور نے کہا یا علی لحمک لحمی و دمک دمی
اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، پسینے کی کیفیت یہ ہے تو خون کی قیمت کیا ہے؟ دیکھو جب تک مجلس کا اختتام کلیجہ چیر کر حیدر حیدر پہ نہ ہو جانا مجھے سکون نہیں ملتا. تو اب ایک جملہ سن لو تاکہ پھر اس کیفیت پہ پہنچ سکو ساتھ میں میرے. اچھا نبی کو پالا ابو طالب علیہ السلام نے, تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو احسان کا بدلہ پروردگار احسان کے سوا اور کیا ہے. تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. احسان کا بدلہ عطا ہو رہا ہے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. بھائی ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک منزل اور چلو گے میرے ساتھ. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, یعنی مولا علی نے حسنین کریمین کو پالا, حسن و حسین کو, حسین علیہ السلام نے زین العابدین علیہ السلام کو پالا, زین العابدین نے مولا محمد باقر علیہ السلام کو پالا, محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق کو, امام جعفر صادق نے امام موسیٰ قاسم کو, امام موسیٰ قاسم نے امام رضا کو, امام رضا نے امام تقی الجواد کو, امام تقی الجواد نے امام علی نقی کو, امام علی نقی نے امام حسن عسکری کو, امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو. حضرت حجت 5 برس کے سن میں تھے, مولا حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ ساتھ چلنا میرے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. سرکار حجت علیہ السلام بلندتر صلوات. علی 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 نعرہ حیدری. میں آ گئے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا حضرت حجت تک سفر طے ہو گیا آج تک. بس انشاءاللہ کل یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. عزیزوں آج شب 5 محرم ہو گئی ہے, اور جس شان سے جس کیفیت میں آپ نے فضائل کو محسوس کیا ہے اور اس پر اظہار کیا ہے, اس سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اب مصائب پہ گریہ کیا جائے. شب جمعہ بھی ہے, ہر شب جمعہ سارا سال ہی حسین سے منسوب ہے, اور شب جمعہ توبہ کی رات بھی ہوتی ہے. ایک سب سے بڑے توبہ کرنے والے کا ذکر کر رہا ہوں, جو حسین کی خدمت میں پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ حلی من توبۃ, مولا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش بچی ہے. اللہ اکبر. وہ حر کہ جب حسین کا بخشا ہوا ہے نا, بخشا ہوا ہے حسین کا, تو جب تک کہ حسین کی خدمت میں نہ پہنچ سکیں ساری عبادتیں, اس فقیر کا کہا ہوا جملہ ہے آپ تک پہنچا ہوا ہوگا پہلے سے, کہ حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی, حر نے امام بدلا تھا, حر نے امام بدلا تھا. تو عبادتیں تو ساری ہی حر کے پاس, لیکن
ابھی تک کن جملوں میں ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، کیونکہ حسین کا راستہ روکا ہے، لعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں. اب پہنچے امام حسین کی خدمت میں اور حسین نے معاف کیا. سبحان اللہ. اب ہے ان جملوں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا. زیارت وارثہ کو پڑھ رہا ہوں آپ سب کی نیابت میں بھی شب جمعہ ہے، ثواب بھی حاصل ہو جائے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداع، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. اور ان جملوں میں اب سبحان اللہ مختصر کروں گا. کچھ اصحاب کا ذکر کرنا ہے مجھے کیونکہ پھر کل سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا بیان ہے. سبحان اللہ اکبر. تو کل تابوت علی اکبر علیہ السلام ہے. انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ کل ہم شکل پیغمبر کا تابوت ہوگا. سال گزشتہ کی طرح میں کوشش کروں گا کہ کچھ شہزادہ علی اکبر کے مرثیے کا بھی بیان ہو جائے. کہتی تھی آنکھوں بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے ہائے. اور جب جانے لگے نا حسین کے پاس، شب عاشور اپنے خیمے کے باہر مضطرب تھے، تو کچھ سپاہیوں نے پوچھا کہ کیا جنگ سے ڈر رہے ہیں؟ کل جنگ ہونے والی ہے. کہا نہیں، جنگ سے نہیں ڈر رہا، یہ الاتش کی صدایں سن رہے حسین کے خیموں سے؟ سکینہ کی الاتش کی صدا نے ہور کو بدل دیا. اللہ اکبر. اور یقین جانو احترام فاطمہ الزہرا ہور کو بچا گیا. جب مولا حسین کا راستہ روکا تھا تو مولا نے کہا تھا ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حر تو مر جائے گا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حسین کسی کو بد دعا کیوں دیں گے؟ رحمت للعالمین کی نواز سے سوال ہی نہیں پیدا ہو تو حسین کسی کو بد دعا دیں. حسین نے بد دعا در حقیقت نہیں دی تھی. حسین جانتے تھے کہ میں اسے جب اس کی ماں یاد دلاؤں گا نا تو اسے میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئے گی. اس کی ہدایت کا راستہ میری ماں کے احترام سے گزرتا ہے. اس نے سامنے پلٹ کر کہا کہ حسین اگر عرب میں مجھے کسی نے جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، میں جانتا ہوں آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ احترام بی فاطمہ الزہرا ہور کو بچا گیا. اللہ. اور چلے امام حسین کی طرف. صبح عاشور بیٹا ساتھ میں تھا. تھوڑا آگے پہنچ کر کہا کہ میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو، میں حسین کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میں سامنا نہیں کر پاؤں گا. تو اور کی آنکھوں میں پٹی تھی. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اب ہور نہیں جانتا کہ کیوں کہہ رہے بیٹا اللہ اکبر. کہ بیٹا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ بابا وہ ہم شکل نبی علی اکبر استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں. بیٹے نے پھر سے کہا اللہ اکبر. کہ بیٹا اب تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا اب علمدار کربلا ابوالفضل عباس استقبال کے لیے بڑھ رہے. بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بیٹا یہ بار بار تکبیر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا لال حسین ابن علی خود لینے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے قدموں میں سر رکھے کہا حلی من توبتن، مولا میرے لیے بھی کوئی توبہ بچی ہے. اللہ اکبر. آج تصور میں سوچنا اپنے سر کو امام زمانہ کے قدموں میں رکھ کر حلی من توبتن کہنا مولا سے، مولا میرے لیے کوئی توبہ کی جگہ بچی. مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس سے میں نے گناہ نہ کیا، لیکن مولا میں آپ کے جد حسین کا عزادار ہوں. شب جمعہ آیا ہوں حلی من توبتن، مولا میرے لیے کوئی توبہ کی. اللہ اکبر. دیکھو میری آواز ساتھ دے پائے نہ دے پائے، میرے ساتھ جتنا ہو سکے شریک سفر سب ہو جائیں گے تو سبھی کے لیے انشاءاللہ باعث ثواب بھی ہے، سعادت کا باعث بھی ہے. حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہو رہا ہے. لیکن حسین شرمندہ ہے، کل دشمن بن کر آیا تھا تو تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا. آج دوست بن کر آیا لیکن حسین کے پاس کوئی خطرہ آب نہیں جو تیری خدمت میں دے سکے. کہ مولا بس مجھے تو اتنی اجازت دیں کہ میں آپ کی قہر کے خیمے کے باہر کھڑا ہو جاؤں اور میں بیوی سے کوئی کلام کر لوں. شہزادی زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں فاطمہ کی بیٹی آپ کا مجرم آیا. علی من توبتن، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اور محمد آئے، آ کر کہا اے حر ہماری ماں فاطمہ کی زینب آپ کو سلام کہا ہے. حر جلم گیا. اللہ اکبر. سید سادیوں کا سلام. کہ مولا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دیں.
اور کا بیٹا چلا بے پناہ جنگ تھی. دیکھو مصائب تو نہیں بدلے جا سکتے, وہی کیفیت ہے, ہر سال وہی تاری ہوتی ہے, تو حسین کے مصائب کا معجزہ ہے نا. اللہ اکبر. اور کا بیٹا چلا میدان جنگ میں, بے پناہ جنگ کی, جب گرا اور کہتا ہے میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور میں پہنچا اپنے بیٹے کے پاس, لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی میرے بیٹے کے لاشے کے قریب تھے. میں نے کہا مولا مجھ سے گستاخی ہو گئی, میں تھوڑا دیر سے پہنچا. کہے اور نہیں, کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ اکیلے کسی جوان کی میت اٹھائے؟ سبحان اللہ. آپ کے گریے کے کیا کہنے. امام رضا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اتنا رو جائے کہ اس کے آنسو بہتے ہوئے رخساروں تک آ جائے, غفر اللہ کل ذنب البتہ, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. صغیرن کا نام کبیرن, چاہے صغیرہ ہو یا قلیلن کا نام کثیرن, چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو. اے مولا میں حسین پر گریے کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں. اور کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے جنازے کو اٹھائے؟ مولا جب آپ کے جوان علی اکبر نے صدا دی, حسین اٹھے, کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے, کہتے دودونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, تیرے ماں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر بعد خود ہور گئے میدان میں, وہ وقت تقریباً میرا تمام ہو رہا ہے. ہور پہنچے جب میدان میں نا, تو ہور نے بھی بے پناہ جنگ کی, لیکن جانتے ہو ایک واقعہ ہے حضرت ہور علیہ السلام کے لیے. بالکل آخر میں کسی نے ہور کی پیشانی پر ایک زور سے پتھر مارا اور خون بہنے لگا ان کے چہرے پر. حسین پہنچے, دیکھو حسین نے پہلے کیا کہا تھا, ثقلت کو امو کے یا ہور, اے ہور تیری ماں تیرے غم میں رہے, اس لیے کہ ہور اس وقت چونکہ ہدایت مطلوب تھی. اب حسین کو اس کا صلہ عطا کرنا تھا, توبہ کر کے آگے نا ہور, کہ انت حر کما سمت کا امو کا ہور رہا, اے ہور تیری ماں کتنی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام ہور رکھا. اس کے بعد حسین نے اپنے پاس سے ایک رومال لے کر کہا, اے ہور یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا صلہ. ہور کی پیشانی پر وہ رومال باندھا, کائنات کا بہترین تحفہ ہور کو عطا کیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا, اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے. مجھے چند اور اصحاب کا ذکر کرنے تو, جہاں تک وقت ہے, جہاں تک مجھ میں ہمت رہی. انہی صحابیوں میں سے ایک زہیر قین بھی ہیں. ہاں زہیر قین بڑے عظیم الشان صحابی ہیں. مولا نے میمنہ میسرہ پر حبیب نے مظہر زہیر قین کو رکھا تھا, اتنے عظیم الشان صحابی ہیں. زہیر قین ان کی زوجہ راستے میں تھی, لیکن انہوں نے کوفہ بھیج دیا تھا, جدائی کر لی, کیونکہ میں حسین کے پاس شہادت کے لیے جا رہا ہوں. جب کوفہ خبر پہنچی نا کہ زہیر قین مارے گئے, حسین کا لشکر مارا گیا, تو زوجہ زہیر نے اپنے غلام سے, دیکھو یہ واقعات کم پڑے جاتے ہیں اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کفن دیا کہ جا کہ دیکھ حسین تو نواز رسول ہے, کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا. کہ دیکھ زہیر کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا, جا کر زہیر کو کفن دینا, اس کے بعد تو آزاد ہے. غلام پہنچا, وہاں اس نے دیکھا آقا حسین کا لاشا میں واپس پلٹا, کفن لے کر واپس آئے. زوجہ زہیر نے کہا تو نے کفن نہیں دیا؟ کہ بی بی میں بڑا شرمندہ ہوا, میں نے دیکھا نواز رسول کا لاشا, دیکھو اور کفن تھا, سن لا ماتم کرنا. زوجہ زہیر نے کہا پھر زہیر کو کفن نہ دیتا, حسین کو کفن دے کر آ جاتا. کبھی بھی لاش کی پہچان نہ ہو بھائی, سر موجود نہیں تھا. حسین کا سر ہو گیا لہذا پر بولا. اللہ اکبر. انہی میں سے ایک جون ہے. آج اصحاب حسین کا حق ہے کہ میں ایک دن پورا تفصیل سے ان کا ذکر کروں. جون غلام حبشی ابو ذر کے غلام تھے. سبحان اللہ, کیسے کیسے چال حسین کے ساتھ, حسین کے قدموں میں تھے. تو ابو ذر کے غلام تھے. حضرت ابو ذر کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد مولا علی کی خدمت میں رہے, پھر مولا حسن کے پاس رہے, پھر مولا حسین کے پاس رہے. مولا عاشور کا دن تھا نا, مولا حسین نے کہا جون ہم نے تمہیں آزاد کیا, ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھتے, تم نے اپنا حق ادا کر دیا, جاؤ اب. کہ آقا کیا یہ وجہ ہے کہ میں ایک حبشی غلام ہوں,
میرا چہرہ بھی سیاہ ہے، میرا کمتر خون اس قابل نہیں کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ ملے گا۔ حسین نے کہا جان میرے نانا نے تفریق ختم کر دی تھی، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تقویٰ میں آ رہے کہ بس مولا پھر آج تو حق ادا کرنے کا موقع آیا ہے۔ بس امام نے ہر ایک سے سوال پوچھ کر حجت پوری کر دیتے تھے۔ پھر جان چلے، جب جان بے پناہ جنگ کی، اس کے بعد جب جان بھی جب زمین پہ گرے نا تو حسین پہنچے، اللہ اکبر۔ حسین نے جان کا سر گود میں رکھا تو جان نے سر زمین پر رکھ دیا۔ کہا میں تیرا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ کہ مولا یہ فرزند فاطمہ کی گود ہے مولا، میں تو ایک حبشی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یقین جانو کل علی اکبر کے مصائب میں سنو گے حسین نے جو کام اکبر کے ساتھ کیا وہی جان کے ساتھ کیا۔ حسین جھکے وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا، کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی کر، تو جان کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جان نے اس وقت کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا، فرزند فاطمہ کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا۔ ایک جملہ اور سن لو، انہی میں سے ایک صحابی سعید ابن عبداللہ، یہ بہت بوڑھے صحابی ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، تلوار اٹھانے کے لیے بھی طاقت نہیں ہاتھوں میں کہ پورا نیزہ چلا سکے، تلوار چلا سکے۔ صبح سے پریشان میں اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا، لیکن ایک بار جو مولا کی خدمت میں پہنچ جائے وہ نامراد تو نہیں ہو سکتا۔ ظہر کا وقت آیا تو ابو ثمامہ سیداوی نے کہا مولا جی چاہتا ہے زندگی کی ایک آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوا جاؤں۔ مولا نے کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے۔ حسین کی نماز شروع ہوئی، وہاں سے وہ لعین تیر برسا رہے تھے۔ سعید نے کہا مولا میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، نیزہ نہیں چلا سکتا، لیکن اس سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں، مجھے آپ اجازت دے دیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ بس تیر برس رہے تھے، سعید نے کبھی داہنے طرف جو کر دیا کبھی بائیں طرف۔ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے 17 تیر سعید کے جسم پر محفوظ تھے، کہتے تھے پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ۔ وہاں حسین نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور یہاں سعید نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز تمام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ایک سوال مقتل میں لکھا ہوا ہے، سعید نے کہا وفیت ہو یا ابن رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا، مولا اب راضی ہے مجھ سے، میں نے حق پورا کر دیا۔ حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ، صحیح تو جنت میں بھی، جب تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا ہے نا تو جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے۔ اللہ اکبر۔ مولانا اظہر حسینی سارے جملوں کو پڑھتے تھے، روح کو احسان ثواب کر دے رہا، آخری جملے پر آ گیا عزیزو۔ سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے کوئی سینے پر جو تیر کے زخم ہے نا ان پر کوئی مرہم کر رہا ہے مولا۔ کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے جنت سے لینے آئے۔ کہ مولا ایسا لگا جیسے میری داہنی طرف کوئی آ گیا ہے، کہ سعید یہ میرے بابا مشکل کشا تجھے لینے آئے۔ کہ مولا مجھے ایسا لگا جیسے باہری طرف بھی کوئی آگے کھڑا، کہ یہ میرے بھائیا حسن مجتبی سیدہ شباب اہل الجنہ تجھے لینے آ گئے۔ آخری جملہ حسین سے برداشت نہ ہوا، سعید نے کہا مولا میرے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے۔ حسین نے سعید کو زمین پر رکھا کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے ناصر کو لے۔ شمع جمعہ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، اے بی بی فاطمۃ الزہراء۔ عجب روحانیت ہے، عجب کیفیت ہے۔ اللہ اے مادر حسین اب آپ کی خدمت میں آئے، فرش عزت آنسوؤں کا نذرانہ قبول ہو۔
میں یہاں گناہگار آیا ہوں لیکن پاک ہو کر جانا چاہتا ہوں. یہ بھی اگر مجلس حسین سے بھی میں ویسے ہی ناپاک چلا گیا تو میں کس کے در میں جاؤں؟ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نان زہرا سلام اللہ علیہ بریا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا. سبحان اللہ. یقیناً مجلس قبول ہے بی بی کے نام سے. یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا. ماشاءاللہ اتنے مومنین آخری مرتبہ حاجات کے لیے. یا وجیہة عند سبحان اشفعی لنا